ایک بندہ جرت سے لڑا، پامردی کے ساتھ لڑا، پوری توانائی کے ساتھ لڑا، انگ انگ پہ زخم کھائے اور مارا گیا۔ اب اگر وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایمان رکھنے والا نہیں ہے تو ان تمام تر شجاعتوں کے باوصف وہ شہید نہیں کہلائے گا۔ شہید وہ ہوگا جس کو حضور کے ساتھ روحانی انتساب ہوگا، تعلق باطن ہوگا، ایمان کا رشتہ ہوگا، تو شہادت حضور کے قدموں سے ملتی ہے۔ اور اگر یہ تعلق قائم نہیں ہے تو یہ سارا عمل شہادت کا ذریعہ نہیں بن سکتا، شہادت کا ٹائٹل اس کو دستیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے شرط اول جو ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس شہید کو حضور پر مردہ نہیں زندہ کہلاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اسے مردہ کہنا بھی نہیں، مردہ گمان بھی نہیں کرنا، تو مجھے بتاؤ جس نبی کے قدموں کے صدقے سے یہ شہادت نصیب ہوئی، اس نبی کی اپنی حیات طیبہ کا عالم کیا ہوگا، اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھا کرو، یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ وصال کر جائیں گے تو کیا یہ سلسلہ بعد میں بھی یوں ہی جاری رہنا چاہیے؟ تو آقا کریم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ نے ان کو وہ حیات طیبہ اور طاہرہ سے نوازا ہے، وہ قبر میں زندہ ہیں، قبر میں حیات ہیں اور اپنی امت کے احوال سے آگاہ ہیں۔ امام مالک امام دار الہجرہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی حضور کے روضے پہ جائے تو باقی ائمہ نے کہا کہ وہ کہیں ہم حضور کے روضے کی حاضری کے لیے گئے تھے اور ہو کے آئے ہیں، لیکن امام مالک کہتے ہیں اگر کوئی حضور کے روضے سے ہو کے آئے تو کہے میں حضور سے مل کے آیا ہوں، میں حضور سے مل کے آیا ہوں، اس لیے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر دین کی تنفیذ ہوگی، خنزیر کو قتل کریں گے، شراب ختم کر دی جائے گی، صلیب کا نشان توڑ دیں گے، کفر مٹ جائے گا، اسلام کا جھنڈا کائنات کی ایک ایک چھت کے اوپر لہرا رہا ہوگا۔ جب حضور کا دین پوری دنیا کے اوپر غالب ہوگا تو حضور فرمایا والذی نفسی بیدہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ جب حضرت عیسیٰ یہ سب کچھ کر چکے ہوں گے تو پھر وہ میری قبر پہ حاضری دینے کے لیے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب میدان میں بھیجا جاتا ہے کمانڈر کو تو وہ سارا کام کرنے کے بعد پھر ہیڈ کوارٹر میں آ کے جو ہے وہ اپنے سپریم لیڈر کو سلوٹ کرتا ہے کہ جناب جو مشن سونپا گیا تھا وہ کر آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ سب کچھ کرنے کے بعد ثم لئن قام علی قبری، فرمایا پھر وہ آ کے میری قبر علیہ وسلم مجھے یا محمد کہہ کے مخاطبت کریں گے۔ میرے حضور نے کیا کہا لأجیبنہ، لوگوں سن لو میں قبر سے حضرت عیسیٰ کو جواب دوں گا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بعض اوقات ہم کسی کے لباس پر مذاق اس کا اڑا دیتے ہیں، یہ بھی زبان کی لغزش ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سخت بارش کے موسم میں کیچڑ ہوا ہوتا ہے اور ایک آدمی پھسل جاتا ہے اور گر جاتا ہے، اور جتنے آدمی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کے اس کو تھامنے کی بجائے سارے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات کوئی شخص سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اچانک اس کا ٹائر پھٹ گیا اور دھماکہ ہوا تو سارے لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عام سی باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے زیادہ اچھے ہو اللہ کی نظر میں، تو یہ تو نہیں جانتے، اس لیے ایک مت کسی کا مذاق اڑائیں۔ بعض اوقات انسان تو اس حوالے سے بڑا کمزور ہے، ایک آدمی چلا آ رہا ہو، سارے آدمی اس کی طرف غور سے دیکھنے لگ جائیں تو اس کی چال میں فرق آ جاتا ہے، اور انسان اپنی عزت کے معاملے میں سخت حریص ہے، اور جب اس کا مذاق اڑایا جائے تو دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوگی۔ اس لیے اس شریعت کے ادب کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا
کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. تو کسی شخص کو دیکھ کر کے تبسم کرنا، آنکھوں سے کسی کو اشارے کرنا، زیر لب مسکرانا اور اس کا تمسخر اڑانا، کسی کو دیکھ کے کھل کھلا کے ہنسنا، کہا لگانا اور اس کی یوں تحقیر کرنا، سمجھتے ہیں یہ کوئی گناہ نہیں ہے. بالخصوص عورتوں کے اندر شادی بیاہ کے موقع کے اوپر کسی عورت کے کپڑے اچھے نہ ہوں، حالانکہ کیا پتا کہ وہ بیچاری غربت کے ایام کے اندر پیسے اکٹھے کر کے تو کس طرح اس نے یہ جو ہے وہ لباس بھی تیار کیا ہے، یا کسی کے لباس پہ سلوٹ پڑی ہوئی ہو، استری صحیح نہ ہوئی ہو، یا اس کا رنگ مناسب نہ ہو، یا اس عورت کی شخصیت سے اس رنگ کا ملاپ نہ ہو رہا ہو، یا وہ ڈیزائن پرانا ہو گیا ہو. یہ عام سی باتیں ہیں. تو عورتیں اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ بظاہر چھوٹی بات سمجھی، یا کم از کم مذاق نہ اڑائیں، اس کی سرے عام تذلیل اور تحقیر نہ کریں، اس پہ کہے نہ اڑائیں. تو یہ اس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنے چہرے کے تیور عجیب ضرور کریں، یا کم از کم جو ہے وہ کسی اپنے خاص ملنے والی کو جو ہے وہ دیکھ کر کے اس کی طرف اشارہ دے کے تھوڑا سا جو ہے وہ تبسم ضرور کریں گی کہ یہ دیکھو یہ پینٹ سے اٹھ کے آ گئی ہے، یہ تکیہ لوز، اس کو پتہ ہی نہیں پہننے کا. اس طرح کی جو ہے وہ بات یا کم از کم تمسخر ضرور ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نامہ اعمال کھلیں گے تو بندہ کہے گا کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی اس کتاب میں، کوئی بڑی بھی نہیں چھوڑی گئی. تو کہا چھوٹی سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ کسی مومن کو دیکھ کر جو تبسم کیا، تھوڑا سا ہنسا تحقیراً، وہ چھوٹی چیز کی صورت میں لکھی ہوگی، اور کسی مومن کو دیکھ کر جو کہا لگایا وہ بڑی برائی کی صورت کے اندر لکھی ہوگی، اور بندہ پچھتائے گا یہ تو میں سمجھتا ہی کچھ نہیں تھا لیکن یہ بھی لکھا گیا. تو زبان کے ساتھ جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ کہ کسی مومن کی تحقیر کریں یا اس کا تمسخر اڑائیں تو یہ بھی سخت منع فرمایا گیا. بلکہ ایک روایت میں نے پڑھی، امام غزالی فرماتے ہیں من عیر اخاہ بذنب قد تاب فیہ لم یمت حتی یعمل له، جس نے کسی مومن کو کسی عیب پر آگ دلائی جبکہ وہ اس عیب پر توبہ کر چکا تھا، تو حضور فرماتے ہیں مرنے سے قبل اس گناہ میں وہ شخص خود ضرور مبتلا ہوگا. بعض کا بچپنے میں، لڑکپنے میں، زندگی میں بہت گناہ ہوتے ہیں، بڑے عجیب و غریب کام بھی بندوں سے زیادہ ہو جاتے ہیں. جب وہ شخص توبہ کر لے تو اللہ فرشتوں کے لکھے ہوئے دفتر سے بھی مٹا دیتا ہے. لیکن لوگ اتنے سخت ہیں کہ لوگ ساری زندگی جان نہیں چھوڑتے. وہ کیا کسی نے کہا تھا، لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کہ پل بھر میں سنگے درے کعبہ سے بھی اصنام تراشے. تم کون ہو اور کیا ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. لوگ کبھی نہیں چھوڑتے. کسی کے باپ دادے میں بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کو بھی لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بچپنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، چاہے اس کا تعلق گناہ سے نہ بھی ہو، بچپنے کا بھول پن ہو، تو بندے اس کو بھی نہیں چھوڑتے. اس لیے کہتے ہیں جو لنگوٹیا ہوتا ہے اس سے بڑا ڈرتے ہیں لوگ کہ جو ہے وہ ماضی کو جانتا ہوتا ہے تو وہ رسوا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے. تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سن لیجئے، جس شخص نے کسی شخص کو کسی گناہ پر آگ دلائی جبکہ وہ اس گناہ کو چھوڑ چکا تھا، توبہ کر چکا تھا، تو مرنے سے قبل وہ شخص اس گناہ میں ضرور مبتلا ہوگا. یہ وہ لوگ جو کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی آفت